سیلاب کے شیطان جو ہے نا، جتنے بھی نقصانات ہوتے ہیں نا، وہ بے شک اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ تو شیطان کیا کرتا ہے کہ ہمارے ذہن میں سیلاب کے جتنے بھی نقصانات ہوتے ہیں نا، صرف وہ ڈالتا ہے۔ کوئی بھی ہمیں تکلیف ہونا تو اس تکلیف کے اندر کچھ ہمارے فائدے بھی چھپے ہوتے ہیں۔ شیطان وہ فائدے ہمارے ذہن میں نہیں آنے دیتا، کہیں اس کو صبر نہ مل جائے، کہیں اس کو حوصلہ اور تسلی نہ مل جائے، کہیں اس کی زبان سے شکر کا کلمہ نہ نکل جائے، اور کہیں جو ہے نا یہ اس آزمائش میں پورا نہ اتر آئے۔ تو شیطان اس مصیبت، پریشانی، غم، تکلیف، دکھ، درد، رنج، آفت اور یہ سیلاب جیسے آفات سے جو ہے نا، وہ ہمارے دل میں صرف اس کے نقصانات، اس کی جو ہے نا تباہ کاریاں، اس کے جو ہے نا اس کے اندر جو پریشانیاں آتی ہیں، صرف وہ ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے، اور اسی کا ہماری زبان سے جو ہے نا وہ بول نکل جاتے ہیں کہ یار ہماری فصلیں تباہ ہو گئیں، ہمارے جانور مر گئے، ہمارے گھر گر گئے، ہماری جائیدادیں ختم ہو گئیں، ہمارے بندے کچھ جو ہے نا وہ اس میں جو ہے نا بہہ گئے اور وہ فوت ہو گئے، اور یہ نقصان ہو گیا اور وہ نقصان ہو گیا۔ تو وہ سارے کے سارے نقصانات ہمیں گنواتا رہتا ہے۔ حالانکہ کوئی بھی انسان کے اوپر پریشانی، غم، آفت آتی ہے، آپ یقین کر لیں، یہ حق اور سچ بات ہے کہ اس کے اندر اتنے فائدے بھی چھپے ہوتے ہیں، اتنی نعمتیں بھی چھپی ہوتی ہیں کہ اس طرف شیطان ہمارا دھیان بھی نہیں جانے دیتا۔ مثال کے طور پر اب میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں۔ اب یہ جو سیلاب کا پانی ہے، اب ہماری زمینوں کے اندر اتنا کیمیکل چلا گیا ہے، بیجوں کے ذریعے سے، سپرے کے ذریعے سے، کھاد کے ذریعے سے، اور جو ہے نا یہ تو وہ ہماری زمینوں کی طاقت ختم ہو گئی، ان کے اندر جو قوت پاور تھی زمین کے اندر فصل کو نکالنے کی، وہ ختم ہو گئی۔ اور آپ نے کبھی غور کیا کہ سیلاب آتا بھی زرعی زمینوں کے اوپر ہے، جہاں پہ فصلیں ہوتی ہیں، یہ زیادہ تر ان جگہوں کے اوپر آتا ہے۔ تو جب یہ پانی ایک دفعہ سیلاب کا بہہ جاتا ہے نا، تو زمین کے اندر جو ہے نا ساری طاقت بحال ہو جاتی ہے، اس کے اندر فصل پیدا کرنے کی طاقت جو ہے نا دوبارہ ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر سارے زہریلے کیمیکل اور جتنے بھی اندر نقصانات کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ جیسے ہمارا میدا ہے نا، ہم کچھ کھاتے ہیں تو ہم کچھ گند بند کھا لیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ڈاکٹر کیا کہتا ہے کہ تم لوگ جو ہے نا پانی پیو، یہ کرو، وہ کرو، دہی کھاؤ، دودھ پیو، کچھ ایسی چیزیں دیتے ہیں کہ جس سے ہمارا پیٹ صاف ہو جاتا ہے، اور جب پیٹ صاف ہو جاتا ہے تو پھر معدہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور صحت جو ہے نا لوٹ آتی ہے۔ تو جب ہمارا معدہ خراب رہتا ہے تو پھر ہم سیب کھائیں، آم کھائیں، جو مرضی کھائیں، گوشت کھائیں، جو بھی کھائیں، تو وہ بجائے ہمیں لگنے کے ہمیں اور درد ہونی شروع ہو جاتی ہے اور ہمیں بیماریاں لگنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہی حال جو ہے نا زمینوں کا بھی ہوتا ہے کہ زمینوں کے اندر پتہ نہیں کتنے نقصانات ایسے ہوتے ہیں کہ زمینیں جو ہے نا اندر سے پتہ نہیں، اب اوپر سے ہماری فیکٹریوں کا اور ملوں کا اور کیمیکل کا پانی اور گٹروں کا اور جو ہے نا تیزاب والا پانی اور زہریلا پانی، یہ سارا زمین کے اندر ہی جا رہا ہے اور جا رہا ہے، اور زمینوں کے اندر کی ساری جو افادیت ہے، اس کی طاقت ہے، وہ ساری چیزیں اس کے اندر جو ہے نا وہ زمین کو خراب کر رہا ہے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ اس زمین کے اندر جو ہے نا وہ ساری خرابیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ سارے انسان جو ہے نا اس ساری جو فصل پیدا ہوتی ہے، اور وہ کیمیکل اور زہریلے پانی والا اور گٹروں والے پانی والا وہ زمینوں میں پانی جاتا ہے، اور وہاں پہ پھر جو کسان فصل بیجتا ہے، اور وہ فصل جو ہے نا وہ ساری زہریلے کیمیکل اور ملوں والے پانی کی اور جو ہے نا کیمیکل کی، تو وہ اس زمین کے اندر بھی موجود ہوتا ہے، اور وہاں سے جو ہے نا وہ پھر فصلیں جو ہے نا وہ اتنی خراب پیدا ہوتی ہیں کہ انسان کے کھانے کے قابل نہیں رہتی ہیں، اور یہاں سے پتہ نہیں کتنی بیماریاں جنم لیتی ہیں، ہیپاٹائٹس اور جو ہے نا وہ کینسر، اور ایک پتہ نہیں لامحدود قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ تو یہ جو سیلاب کا پانی ہے، یہ اس زمین کے اندر سے وہ ساری نقصانات والی چیزیں وہ اس کو جو ہے نا کل کر دیتا ہے، زمین کے معدے کو صاف کر دیتا ہے، زمین کے پیٹ کو صاف کر دیتا ہے، اور وہ زمین جو ہے نا دوبارہ سے ہری بھری ہو جاتی ہے، جوان ہو جاتی ہے اور بہترین ہو جاتی ہے، اور وہاں سے انسان کے لیے جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ انسان کے لیے بہترین، فائدہ مند اور خالص ہوتا ہے، اور اس سے جو ہے نا آنے والی نسل کو فائدہ ہوتا ہے، اور یوں انسان کی زندگی پھر سے لوٹ آتی ہے۔ تو ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے۔ باقی رہ گئے جو نقصانات ہوتے ہیں، تو یہ جتنا بھی مال ہے دنیا کا، جتنا بھی جو ہے نا یہ
جانور ہے اور مال جتنے بھی دولت ہے دنیا کی، یہ انسان ماں کے پیٹ سے تو لے کے آتا نہیں ہے، یہ اس کو دنیا سے ہی وہ کماتا ہے، اور دنیا سے جب جانا اس نے خالی ہاتھ سے جانا ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے نا اس کو یہ مال پھر دوبارہ اگر وہ صبر کر لے تو اس کو 10 گنا 100 گنا 700 گنا تک اس کو مال لوٹا دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کئی لوگوں کو کاروبار میں پتہ نہیں کتنے گھاٹے ہو جاتے ہیں، نقصانات ہو جاتے ہیں، حادثات ہو جاتے ہیں، مکان ویسے بھی گر پڑتے ہیں، تو اللہ ان کو جو ہے جو صبر کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ ان کو پھر پاؤں پہ کھڑا کر دیتا ہے اور ان کو جو ہے پھر مال سے نواز دیتا ہے اور ان کے نقصانات کو پورا کر دیتا ہے۔ تو یہ نظام شروع سے چلا آ رہا ہے، اور جب سے انسان پیدا ہوا ہے کہ اس کو جو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو زندگی میں کوئی نقصان نہ ہوا ہو، اس کی کوئی چیزیں نہ تباہ ہوئی ہوں، اس کا مکان نہ گرا ہو یا اس کے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہوا ہو۔ یہ سارے معاملات انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، بس ہوتا یہ ہے کہ شیطان ہم جب چونکہ دین سے دور ہوتے ہیں تو ہم وویلا زیادہ کرتے ہیں، تو وہ نقصانات اللہ رب العزت کبھی بھی انسان کا کوئی نقصان کر کے راضی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس کو آزماتے ہیں، پھر اس کا نقصان بما نفع وہ ساری اجر وہ سارا چیزیں ملا کر اس کو جو ہے نا وہ لوٹا دیا جاتا ہے، اور وہ انسانوں کی نسلوں میں پھر جو ہے نا وہ رزق بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ چلو زندگی کا اسی طریقے سے ہے۔ تو یہ کبھی نہیں ہوتا کہ مستقل انسان نفع میں رہے اور اس کو کبھی کوئی تکلیف نہ ہو۔ جوانی بھی سدا عمر نہیں رہتی، حسن سدا عمر نہیں رہتا، تو اس میں بھی عروج و زوال آتا رہتا ہے۔ تو یہ پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک برادری سے، ایک قوم سے، ایک شخص سے مال دوسری جگہ بھی منتقل ہونا ہوتا ہے۔ تو اللہ کا ایک یہ بھی غیب کا ایک نظام ہے کہ کوئی آدمی ایک رات میں بڑا عروج کے اوپر ہوتا ہے، مالدار ہوتا ہے، اگلے دن جو ہے نا وہ فقیر بنا ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ کا ایک نظام ہے۔ اللہ نے کہا کہ میں جس کو چاہوں راتوں رات فقیر بنا دوں، لمحے میں فقیر بنا دوں، کس کو چاہوں میں بادشاہ بنا دوں، کسی کو میں زندگی دے دوں، کسی کو موت دے دوں، کسی کو عزت دے دوں، کسی کو ذلت دے دوں، کسی کو جو ہے نا میں عروج دے دوں، کسی کو زوال دے دوں۔ تو یہ بھی اللہ نے اپنی ان قدرتوں کا بھی اظہار کرنا ہوتا ہے، اور یہ قدرتیں ہمیں جو ہے نا جب بھی کوئی آفات آتی ہیں تو ان میں سے یہ چیزیں بھی پتہ چلتی ہیں۔ پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کون کس کا اپنا ہے، کون پرایا ہے، کون کس کا ساتھ دیتا ہے، کون انسانوں کے اندر ہمدردی کتنی ہے، رحم کتنا ہے، انسان انسانوں کے لیے کیسے قربانیاں دیتا ہے۔ آپ سیلاب میں دیکھیں کتنے لوگ ہمارے جو ہے نا جاننے والے نہیں ہوتے، لیکن وہ سب کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، مال خرچ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں، ان کے کام آتے ہیں۔ اللہ رب العزت یہ بھی چیز دیکھتے ہیں اور پھر فرشتوں کے اوپر فخر کرتے ہیں، دیکھو میرے بندے کیسے جو ہے نا ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کا آسمانوں کے اوپر جو ہے نا ذکر کرتے ہیں۔ پھر میاں بیوی کے ساتھ دیکھا جاتا ہے کہ مشکل وقت میں جو ہے نا بیوی خامد کے کیسے کام آتی ہے، خامد بیوی کے کیسے کام آتا ہے۔ یہ سیلاب کے اندر آپ یہ دیکھا کریں کہ ایک کسان، ایک مزدور، ایک دیہاتی آدمی اپنے پورے خاندان کو بچانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے، اپنی عورتوں کی عزتوں کو سنبھالتا ہے، اپنی عورتوں کی رکھوالی کرتا ہے، ان کو کہتا ہے کہ یہ بچ جائیں، میری جان کی کوئی پرواہ نہیں، وہ اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ تو اللہ ان چیزوں کا بھی اظہار فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہے۔ اور پھر کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیوی کہتی ہے کہ نہیں، میرا خامد اگر یہاں دریا میں فوت ہو گیا تو میں بھی یہیں مر جاؤں گی، تو میں اپنے خامد کو چھوڑ کے نہیں جاتی۔ تو عورت کی وفا کے بھی بڑے واقعات آتے ہیں۔ پھر باپ بیٹے کے لیے کیا کرتا ہے، بیٹا باپ کے لیے کیا کرتا ہے، دوست کے لیے کیا کرتا ہے، بہن بھائی ایک دوسرے کے لیے کیا کرتے ہیں، رشتہ دار کیسے پیش آتے ہیں، دوست پڑوسی کیسے پیش آتے ہیں، محلے دار کیسے پیش آتے ہیں، گاؤں والے کیسے پیش آتے ہیں۔ تو ان ساری وفاؤں کا بھی اس میں اظہار ہوتا ہے۔ اللہ کتنی چیزوں کو ظاہر کرتا ہے، جانوروں کے ساتھ کیسے سلوک کیا جاتا ہے کہ پانی میں کئی جانور بہہ کے آتے ہیں، کوئی چھوٹے جانور، بڑے جانور، گائے، بکریاں، بھینس اور بہت سارے اور لامحدود مخلوقات بہتی ہیں۔ تو جنا اس کے ساتھ انسان کیسا رحم والا معاملہ کرتا ہے، تو یہ بھی معاملہ اس میں دیکھا جاتا ہے۔ تو سیلاب کو ہر اینگل سے آپ دیکھا کریں، اس لیے ایک دم سے جانا اللہ کا عذاب، اللہ کا عذاب، اللہ کا عذاب ایک ہی فکرہ کہہ کے تو جان چھڑا لینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ حوصلہ، صبر، استقامت اللہ کو یہی پسند ہے، اور اللہ کے اس کے بعد اللہ کے انعامات آنے ہوتے ہیں تو ہم ان انعامات سے کہیں محروم نہ ہو جائیں۔ تو حوصلہ، تسلی کر کے تو اللہ کی باتوں کو، اللہ کے حکموں کو مان لینا اور اس کے اوپر راضی ہو جانا،
تو اللہ پاک آپ کی طرف ہو جاتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، معاملات سارے سیدھے ہو جاتے ہیں۔ دنیا جتنی بھی الٹ پلٹ ہو جائے، اللہ رب العزت کے ایک لفظ کن فیکون سے ساری چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ اللہ کی اس قدرت کے اوپر یقین رکھنا چاہیے، بے حوصلہ نہ ہو۔ اللہ ہمیں سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے۔